کہ سیکس اور جینڈر کا ڈفرنس بیسیکلی کیا ہے؟ مرد کو ایک رول دیا ہوا ہے کہ وہ باہر جا کے کام کرے گا، عورت کو ہے کہ وہ زیادہ کیئرنگ نیچر کی ہے. اور جوان ہونے کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ اس کی فزیکل انکلائنیشن بایولوجیکل انکلائنیشن کس طرف ہے. اگر ایک مرد کلیم کرتا ہے کہ میں خاتون ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ محبت دی جائے، مجھے زیادہ محبت سے ٹریٹ کیا جائے. اس کی یہ چاہت رکھنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جب وہ اس چاہت کو امپوز کرے گا کسی پہ تو پھر مسئلہ ہوگا. اسٹیٹ جو ہے وہ ماں کا چونکہ کردار ادا کرتی ہے اور ماں اپنے بچوں کا جذبات کا بھی خیال رکھتی ہے. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے تو ماں بیسیکلی اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے اور تربیت میں جہاں پر اس کے ایموشنز رانگ ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں ان ایموشنز کو ٹھیک کر رہی ہے. کہ آپ نے ان کے نظریے سے سبسکرائب کیا ہے اور اب اس نظریے کو پھیلانے کے لیے جو ان کو پرپوننٹس ہے آپ ان میں سے ایک ہے. اب اگر فورن اسٹیٹس اس کو فنڈنگ کر رہی ہیں، یو ایس ایڈ کی شکل میں کر رہی ہیں، جی اوز کی شکل میں کر رہی ہیں، تو اب پس پردہ مقاصد آخر کیا ہے؟ جو میرج کا بانڈ ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، جس کو سیکس فری سوسائٹی بنایا جاتا ہے. تو وہاں پر اگر آپ کو ایسی سوسائٹی کریٹ کر لیں جہاں پر آپ پہلے تو نکاح کے معاملے کو بالکل ختم کریں کہ آپ اوپن سوسائٹی میں آپ میل اور فیمیل جو ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن کے لیو ان کے اندر رہ سکتے ہیں. لیکن آخر ریزن کیا ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرف ہی زیادہ ایسا نیریٹو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی تھرڈ ورلڈ میں بھی مسلم کنٹریز جو ہیں ہمارے پولیٹیشینس کو نہیں پتا کہ جب ہم اس لا کو امپوز کریں گے تو اس کے بعد جب ہم اپنی سوسائٹی میں جائیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، تو لوگ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے. یہ جو ریسنٹ رولنگ آئی ہے اس کے بعد جو ہمارا ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس کی کوئی کمپیٹیبلٹی بنتی ہے اس ڈیسیجن کے ساتھ؟ ایک ملک کی ججمنٹ دوسرے ملک میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں جو یہ فیصلہ پینڈنگ ہے، بڑے سے اس کی ڈیٹ فکس نہیں ہو رہی، کوئی وجہ نہیں رہ جاتی ہے اب کہ اس کو فکس نہ کیا جائے. تو یہ ون سائیڈڈ انکلینیشن کیوں ہے کہ میل سے ہی فیمیل کی طرف کنورٹ ہونا چاہ رہے ہیں، فیمیل سے میل کی طرف اتنے کیوں نہیں ہمارے پاس کیس؟ جو لوگ معاشرے کے اندر اس طرح سے ہوتے ہیں نا، تو ایکسیپٹیبلٹی فیمیل کی زیادہ ہو جاتی ہے. مولانا حضرات کو اس مسئلہ اس سے زیادہ خار اس لیے ہے کہ یہ میل سپرمیسی پیٹریارکی اس سوسائٹی کو پسند کرتے ہیں. ہاں، اس کے لیے تو فیمیل کو واسٹ کرنی چاہیے نا، فیمنزم کو زیادہ آنا چاہیے. اس میں ٹرانسجینڈر کا تو رول کوئی بھی نہیں ہے، ٹرانسجینڈر کا تو اس میں کسی جگہ پر آ ہی نہیں رہا. تو یہ تو اٹ سیلف کلیم ہی بہت بوگس ہے اگر آپ پیٹریارکی کو لے کے آتے ہیں. آئی انوائٹ دیم کہ آئیں ہمارے ساتھ مہینہ 2 مہینہ رہیں، مرد والی زندگی گزاریں، خون پسینہ بہارے کریں، گالیاں کھائیں، پراپر ایک جو لائف ہے آف اے مین لیو دیٹ. ایک ٹرانسجینڈر کسی گار کے تحت ایک مرد کو ٹریننگ سینٹر کو لے گئے، جو وہاں پہ فیمیل جو ٹریننگز تھیں انہوں نے انکار کر دیا. ہم تو اس کی ٹریننگ نہیں کری تھی کہ اگر کوئی مرد ٹرانسجینڈر بن کے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے واش روم میں جائے گا، میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دوں گا. اگر آپ کی ماں بہن بیٹی کسی واش روم میں ہیں اور اس میں کوئی مرد گھس گیا ہے اور وہ احتجاج کر رہی ہیں اور آپ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ ماما آپ کی ریگریسو سوچ اتنی کیوں ہے، عورتوں کے ریپ کیے، بعد میں عورت بن گیا، اس کو عورتوں کی جیل میں ڈالا گیا ہے، وہاں پہ 2 فیمیل انمیٹس کو امپریگنیٹ اسے کیا. یہ میں پاکستان کے 51 کیسز میرے پتے میں ایسے ہیں جن پہ ٹرانسجینڈرز نے کم عمر لڑکیوں کے ریپ کیے. Whether is there any way to create balance between self-perceived and biological sex? اس کے لیے آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے. اس کو آپ نے نیوٹرل کا جو لفظ بول دیا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے. اگر یہاں پر ایک میل آ جائے اور جو پراپر فزیکلی بایولوجیکلی پراپرلی میل ہے اور اپنے آپ کو فیمیل جو ہے اس نے کپڑے فیمیل کے پہنے اور لپسٹک لگائی ہوئی ہے اور بڑے بال اس نے کیے ہوئے ہیں، اور کیا آپ اپنی بیٹی کو، کیا آپ اپنی بہن کو اس کے ساتھ کوئی پرائیویٹ اسپیس دے سکتے ہیں؟ کیا آپ ٹینشن فری ہو سکتے ہیں اس حوالے سے؟ تو ان کا جو ریپروڈکٹیو آرگن ہے وہ کاٹنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کی ابیلٹی ٹو وائلیٹ اے وومن وہ ریموو کر دیں. جانوروں کے اندر یہ چیز نظر نہیں آئے گی. جانوروں میں آپ کو 2 جینڈر کی نظر آئیں گے، آپ کو بکرا بکری نظر آئیں گے، آپ کو گائے اور بیل ہی نظر آئیں گے، آپ کو اونٹ اور اونٹنی نظر آئیں گے. وہاں پر آپ کو کوئی تیسرا جینڈر نظر نہیں آئے گا اگر یہ چیز نیچرل ہوتی ہے. سوری سر، مجھ سے اب رہا نہیں جا رہا، میں نے بہت معافی چاہتا ہوں. اب یہ جو جینڈر ہے یہ تو انر موسٹ فیلنگ اور سیلف پرسیپشن کہتی ہے. میں کسی چوہے کو دیکھ کے میں کیسے انفر کروں کہ اس کی انر موسٹ فیلنگ کیا ہوگی؟ مین اسٹریم میڈیا ہے جس کے ایک منٹ ایک سیکنڈ سینسر ہو کے آتا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں؟ یہ پیمرا یہ وہ وغیرہ ٹھیک ہے، اب ان کو بتا دیں. ہم نے بھی کتنی ہی شکایتیں وغیرہ کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، پروسیجر کا حصہ ہے، لیکن دے آر ناٹ ڈیزائن دے ٹو اسٹاپ. اگر کوئی مرد ٹرانسجینڈر بن کے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے واش روم میں جائے گا، میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دوں گا. السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے. آج ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک نئی سیریز اسکوئر پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا ہے. اس پوڈ کاسٹ کا مقصد
ایک ہیلدی ڈسکشن میں انگیج ہونا ہے. ہم پر اعتماد ہیں کہ اس ڈسکشن کے ذریعے سے ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مشن کو آگے لے کر چل پائیں گے. آج ہمارے ساتھ پینل پر موجود ہیں کیسر بھائی اور عبید بھائی. بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آج جس موضوع پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے وہ UK کی ریسنٹ جو رولنگ آئی ہے ریگارڈنگ وومن. اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دا لیگل ڈیفینیشن آف اے وومن شوڈ بی بیسڈ آن بایولوجیکل سیکس. بیفور اسٹارٹنگ دا ڈسکشن میں راجا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک بڑی ڈبیٹ پائی جاتی ہے کہ سیکس اور جینڈر کا ڈفرینس بیسیکلی کیا ہے. السلام علیکم. دیکھیے بات یہ ہے کہ تاریخی طور پہ تو ان میں فرق زبان کے اعتبار سے تھا کہ جو جنس ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، لیکن انسان صرف اپنی بایولوجی تو نہیں ہوتا، سوسائٹی میں اس کا ایک کردار ہے. تو آپ اس کے لیے ایک لینگویج کریٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کسی کے لیے بات کر رہے ہیں تو وہ کون ہے. سو دیٹس ویئر دا جینڈر وڈ کم ان. جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ایک مرد بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو جینڈر کا تعلق لینگویج کے ساتھ تھا کہ ڈیفائن ہو سکے کہ یہ میل ہے یہ فیمیل ہے. یہ بہت بعد میں جا کے جون منی بڑا ایک کیا میں کہوں ایک سیکچولی آپ کہہ سکتے ہیں ایک سیک مائنڈڈ آدمی جو ان کا ہیرو ہے، اس نے یہ پہلی دفعہ یہ آئیڈیا دیا تھا کہ جینڈر اور سیکس کو آپ علیحدہ سے کریں ان اے وے کہ جو جنس ہے وہ اس کا تعلق بایولوجی کے ساتھ ہے، اور جو صنف ہے یا جو جینڈر ہے یہ ایک سوشل کانسٹرکٹ اس طرح سے ہے کہ یہ دونوں سیپریٹ ہیں. اب سوشل کانسٹرکٹ ہے جنس سے علیحدہ ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے. مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں سوشل کانسٹرکٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی نے رولز کیا دیے ہوئے ہیں. سو مرد کو ایک رول دیا ہوا ہے کہ وہ باہر جا کے کام کرے گا، عورت کو ہے کہ وہ زیادہ کیئرنگ نیچر کی ہے، تو سوسائٹی میں وہ جابز جہاں پہ کیئر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جیسے ٹیچنگ ہو گئی یا ہاسپٹلس کی چیزیں ہو گئی، یہ عورتوں کے لیے. تو یہ سوسائٹی میں مختلف سوسائٹیز میں مختلف طرح کے آئیڈیاز، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت یہ ایک ڈفرینس اس میں رہا. تو سوشل کانسٹرکٹ اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو موجودہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ جنس کیا ہے اٹ ڈزنٹ میٹر. صنف آپ کی ایک شناخت ہے، تو اگر کوئی مرد کہہ رہا ہے کہ میری صنفی شناخت یہ ہے کہ میں عورت ہوں تو اس کو عورت ہی مانا جائے گا. یعنی کہ جو آبجیکٹو حقیقت ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیں، جو اس کا سبجیکٹو کلیم ہے اس کی بیس پہ بات کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انر موسٹ فیلنگ ہے تو انر موسٹ فیلنگ تو پرسنل ہوتی ہے نا. اف اٹ از پرسنل ول کیپ اٹ پرسنل. مجھ پہ یہ کیوں اوبلیگیشن ہے کہ میں آپ کو وہ کہوں جو آپ نہیں ہیں؟ فیلنگ آپ کی انر موسٹ، میری تو نہیں ہے. آپ خود کو جو مرضی کہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے، آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ بحیثیت مرد عورتوں کی ٹیریٹری کو کلیم کرتے ہیں صرف جینڈر کی بیس پہ. ان کے لیے مخصوص نشستیں ہیں، وہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ کی بس ہو یا قومی اسمبلی ہو، وہ سول رائٹس ہیں ان کے سرٹن، ان کے لیے علیحدہ جگہیں ہیں جس میں ٹوائلٹس ہیں، ان کے پرائیویٹ ایریاز ہیں. آپ وہ سارے کے سارے ان پہ آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، not based on some objective the objective phenomena such as biology, but only based on your innermost feelings. Keep them innermost to yourself, there is no problem. جب آپ سے impose کریں گے that's where the problem is. لیکن آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ انر موسٹ فیلنگ ہے، تو انر موسٹ فیلنگ چونکہ ایموشنز کے ساتھ لنکڈ ہے، اس کو انسائڈ یہ فیل ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں تھا جو میں فزیکلی نظر آ رہا ہوں. Right. اب اس کی گٹس فیلنگ ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ جی اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم اس کی انر موسٹ فیلنگ کو کیوں ایکسیپٹ کریں کہ ہم بھی اس کو اسی طرح سے. لیکن وہ کلیم یہ کرتا ہے کہ جی میں اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ مجھے ٹریٹ بھی ویسے ہی کیا جائے. اگر میں اس کو تھوڑا اوپنلی کہوں کہ اگر ایک مرد کلیم کرتا ہے کہ جی میں خاتون ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ محبت دی جائے، مجھے زیادہ محبت سے ٹریٹ کیا جائے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ مجھے ساری کی ساری وہ فیسلٹیز بھی ملیں جو خواتین کو ملتی ہیں. اس کی یہ چاہت رکھنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جب وہ اس چاہت کو امپوز کرے گا کسی پہ تو پھر مسئلہ ہوگا. سو مثال کے طور پہ میری یہ چاہت ہو سکتی ہے، بڑی ہی عوامی اگزامپل ہے لیکن ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اٹ از ناٹ این انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ ٹاپک. سو ذرا سے کہ ایک آدمی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ کسی عورت سے کہے کہ یا عورت کے بارے میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کا ہسبینڈ ہوں. خواہش رکھے، اپنے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب اسے کہے گا کہ تم مانو مجھے ٹریٹ کرو اپنے ہسبینڈ کی طرح، دیٹس ویئر دی پرابلم از. اس پہ کیس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آدمی اب جرم کر رہا ہے، ہراسمنٹ کر رہا ہے. تو یہ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں عورت کا ٹریٹ کیا جائے، تو خواہش کا احترام ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہر اس چیز کا احترام کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی خواہش ہو سکتی ہے. اس پہ تو ایون اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں کہا ہوا
یہ اگر خواہش ہے گناہ کی تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، جب ایگزیکیوٹ کرو گے تو پرابلم ہوگا. اب وہ یہ کہیں کہ چونکہ میری خواہش ہے اس لیے میں نے اسی ٹوائلٹ میں جانا ہے جس میں کسی اور کی ماں بہن یا بیٹی گئی ہوئی ہے، دیٹس ویئر دی پرابلم از. اپنی خواہش کو خود تک رکھے، نو ایشو. عبید بھائی آپ ابھی مسکرا رہے تھے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا اس بات کے وجہ میں نے کہا ہے کہ اس کی گٹ فیلنگ ہے. کیا ہمارے ہاں سوشلی ایک بات یہ بڑی کنسٹرکٹ کی جاتی ہے کہ معاشرے تب گرو کرتے ہیں کہ جب آپ ان کے ایموشنس کا خیال رکھتے ہیں، اور جب اسٹیٹ سے ہم ان کو لنک کرنا شروع کرتے ہیں تب بھی ہمارے ذہن میں یہی چیزیں آتی ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ماں کا چونکہ کردار ادا کرتی ہے اور ماں اپنے بچوں کا جذبات کا بھی خیال رکھتی ہے اور صرف چیزوں کا خیال رکھتی ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل، آج نے انوائٹ کیا اپنے شو کے اندر. بیسیکلی اگر ہم اس کو سوشل پرسپیکٹو میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو اگر ہم پاکستانی پرسپیکٹو میں اگر اس کو ہم دیکھیں تو ایک تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک مسلم معاشرہ ہے، ایک مسلم سوسائٹی ہے، تو سب سے پہلے ہم ایک اسلامک پرسپیکٹو دیکھتے ہیں، دین پھر ہم ایموشنل پرسپیکٹو کی طرف اس کو موو کریں گے. اسلامک پرسپیکٹو جینڈر رول کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے یا جینڈر کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا یا ایھا الناس انما خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں ذکر اور انثی مرد اور عورت کے طور پہ پیدا کیا ہوا. تو یہ دو جینڈر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈیفائن کر دی. بینگ اے مسلم یہ میرے لیے ڈیفائن ہو گئے. آفٹر دیٹ جب فار ایگزامپل اگر کوئی ایکس وائی زی جینڈر ہو جاتا ہے، مطلب کہ کوئی ایسا پرسن پیدا ہوا ہے جس کے اندر فزیکلی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے، اس حوالے سے بھی پورے احکام شریعت کے اندر موجود ہے. جب ہم لا آف انہیریٹنس کی بات کرتے ہیں تو کیا ایک بندے کو مرد کے مطابق اس کو انہیریٹنس ملے گی یا عورت کے مطابق ملے گی؟ تو وہاں پر شریعت اگر کوئی ایسا پرسن ہے جس کے بارے میں اس بات کا تعین نہیں ہو پا رہا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، جس کو ہم شرعی اصطلاح کے اندر خنثی کہتے ہیں، تو اس کی دو حصوں میں اس کو ڈیفائن کر دیا شریعت نے. ایک ہے خنثی مشکل اور ایک ہے خنثی غیر مشکل. خنثی مشکل سب سے پہلے غیر مشکل کی بات کرتے ہیں. غیر مشکل وہ ہے کہ جس کی بایولوجیکلی وہ ڈیفائن ہو رہی ہے کہ اس کی انکلائنیشن اگر مرد کی طرف ہے تو اس کو مرد ہی کنسیڈر کیا جائے گا، اور اگر اس کی بایولوجیکل انکلائنیشن فیمیل کی طرف ہے تو اس کو فیمیل کنسیڈر کیا جائے گا. اور اگر وہ غیر مشکل ہے تو ایک عرصے تک روکا جائے گا until unless کہ وہ جوان ہو جائے، اور جوان ہونے کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ اس کی فزیکل انکلائنیشن بایولوجیکل انکلائنیشن کس طرف ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے جینڈر کو ڈیفائن کرنے کا جو میزان مقرر کیا ہے وہ بایولوجیکل ڈفرینس ہے کہ آپ اگر وہ میل ہے تو اس کو میل کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا، اگر فیمیل ہے فیمیل کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. کوئی دوسرا جینڈر نہیں شریعت نے انٹروڈیوس کروایا کہ ٹھیک ہے چلے آپ اس کو اس طرح سے چھوڑ دیں اور آپ اس کو اس طرح سے کنسیڈر کریں. تو یہ تو ہوگا ہمارے پاس پرسپیکٹو آ گیا شریعت کا یا اسلام کا پرسپیکٹو آ گیا. ہم بات کرتے ہیں ایموشن کی. ایموشنس یا اگر آپ انر فیلنگ کی بات کر رہے ہیں تو موسٹلی ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ ایموشنز ڈرائیو کہاں سے ہو رہے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ وہ ایموشن جو آپ کے اندر سے ڈرائیو ہو رہا ہے وہ ایکچوئل میں آپ کی روح ہی ہے. ایموشنس کے پیچھے بعض دفعہ بہت سے موٹیو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم نیریٹو کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جب نیریٹو بلڈنگ کے اوپر آپ چھوٹے بچوں کو ڈزنی کارٹونس کے اندر یا ٹرانسجینڈرزم سکھانا شروع کریں گے، یا اگر ہم آسٹریلیا یو ایس اے یو کے کی بات کرتے ہیں، یورپ کی بات کرتے ہیں، وہاں پر اسکولس کے اندر بچوں کو وہ نیریٹو وہ ماحول وہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، تو اب آپ کے ایموشنس ڈرائیو کیے جا رہے ہیں. آپ کے ایموشنس کو غیر ارادی طور پر آپ کی ایموشنس کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور اس بیس کے اوپر جو آپ ایکچوئل میں ہے نہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو ہے نا وہ میں اس طرح سے ہوں. تو ایموشنس کسی بھی جگہ پر کوئی پیرامیٹر نہیں ہو سکتے. آج ایک انسان کے ایموشنس ایک طرح سے ہیں، کل کو اور طرح سے ہو سکتے ہیں، اس کے بعد آفٹر دیٹ ایک سال کے بعد ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے وہ پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں میل ہوں، پھر وہ فیمیل ہے، پھر فیمیل سے میل، میل سے میل، انہوں نے ایک وہ بنجنگ جمپنگ بنا ادھر سوٹ کے ادھر سوٹ کے ادھر آ جاتے. تو وہ ایموشنس تو آپ کے کبھی بھی کوئی رول تو نہیں بن سکتا نا. ایموشنس کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ نے کسی کی بات سنی تو آپ اس سے ڈرائیو ہو گیا، آپ ایموشنس کی طرف چلے گئے. تو جب ریاست کی آپ نے بات کی، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، تو ماں بیسیکلی اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، اور تربیت میں جہاں پر اس کے ایموشنس رانگ ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں ان ایموشنس کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے. دیر آر مینی ریزنس. اس کے اندر بایولوجیکل ریزنس بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہارمونل ریزنس ہو سکتی ہے. اگر میل ہارمون کی ہم بات کرتے ہیں تو ٹیسٹوسٹیرون ہے، اور فیمیل کے اندر ایسٹروجن کا ہارمون ہوتا ہے. تو سم ٹائم ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے اگر فیمیل کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کے لیول زیادہ ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی ان کی بایولوجیکلی بھی اس کے اندر ڈفرینس آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی فیلنگ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو فیمیل باڈی بلڈر ہوتی ہیں، کیونکہ فیمیل ایسٹروجن کے اندر آپ کے مسل کبھی نہیں بلڈ ہو سکتے، تو وہ ٹیسٹوسٹیرون انجیکٹ کرواتی ہیں. اور اگر آپ کبھی ان کو دیکھیں جن فیمیل سے ٹیسٹوسٹیرون انجیکٹ کروائے ہوتے ہیں، آپ ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھیں، ان کے مسل تو بلڈ ہو جاتے ہیں، ایون ان کی آواز کے اندر چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر ایک میل کے اندر ٹیسٹوسٹیرون لیول لو ہو رہا ہے اور اس کے اندر چینجنگ آنا شروع ہو رہی ہے، تو وہ ایکچوئل میں میڈیکل کا ایشو ہے.
آپ کے ہارمون بیلنس کا ایشو ہے، وہ آپ کے ایموشنس کا ایشو نہیں ہے. سو ایموشنس کے پیچھے بیک اینڈ پہ کوئی نہ کوئی ایشو ہوگا. وہ سائیکولوجیکل ایشو ہو سکتا ہے، وہ ہارمونل ایشو ہو سکتا ہے، وہ نیریٹو کا ایشو ہو سکتا ہے، جس کی جگہ سے آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہوتا ہے. سو ایموشنس کبھی بھی کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایموشن بیس لا نہیں بنائے جا سکتے. آپ یو کے کو دیکھ لیں، ایسے کو دیکھ لیں کہ اچھا یہ سوسائٹی کا سینٹیمنٹ یہ تو ہم یہ لا بنا دیتے ہیں. لا ایموشنس پہ نہیں ہوتے، لا جسٹس پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جسٹس کے لیے آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. سو یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ کہہ دینا کہ آپ ایموشنل بیس جو ہے وہ جینڈر کو سیگریگیٹ کرنا شروع کر دیں. آج ایک بندہ کچھ سوچ رہا ہے، کل کو کچھ سوچ رہا ہے، یہ تو ایک ایسا سلسلہ اگر آپ شروع کر دیں گے، کل کو ایموشنلی کسی انسان کو لگے گا کہ میں تو جو نا وہ میں انسان پیدا نہیں ہوا، مجھے تو کتا ہونا چاہیے. تو اس طرح کے لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں نا، تو وہ آپ اس کو اس کی اجازت دے دیں گے. کل ایموشنلی کسی انسان کو لگے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ معاشرے نے میرے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا، لہٰذا میرے لیے یہ جائز ہو گیا کہ میں کسی بھی دکان پہ جا کے میں اس کا مال لوٹ لوں. تو کیا اگر ایموشنلی اس کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے تو کیا جسٹس بھی اس کو کہے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ کا ایموشن اس وقت یہ تھا، آپ کے ساتھ انجسٹس بھی ہوا، آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن بھی ہوئی ہے، لیکن ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. تو ایموشنس کبھی بھی لا نہیں ہوتے. ایموشنس ایک انسان کے پیچھے کچھ ایشو ہو سکتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ ہارمونل ایشو ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو دوسروں کو امپوز کرنے کی ضرورت ہے. کیسر بھائی میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ ہمارے ہاں یوزلی انسپریشن لی جاتی ہے یو کے اینڈ یو ایس اے سے، یعنی ویسٹ سے لی جاتی ہے. اب جب کہ یو کے اینڈ یو ایس اے جہاں پہ اتنے عرصے سے یہ ڈیبیٹ چلی آ رہی تھی، اور ہمارے یہاں کے لوگ بھی جن کو آپ پیار سے لوارث بھی کہتے ہیں کہ وہ ان سے انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اب یہ کرنا ہے، یہ پالیسی لے کے آنی ہے، یہ لے کے آنا ہے. اب جب کہ یہ اسٹیٹس بھی ٹرمپ نے بھی آ کے اس کے اوپر اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، یو کے کی رولنگ بھی آ گئی ہوئی ہے، اب یہ یہاں پہ ایک طرح کا ہمیں لگ رہا ہے کہ فل سٹاپ لگ رہا ہے اس کے اوپر. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس چیز کے اوپر فل سٹاپ لگے گا یا کوئی نیا پینترا سامنے آئے گا؟ ایبسلیوٹلی. لیکن اس سے پہلے آپ ایک چیز دیکھیں کہ یہ طبقہ کتنے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم تو انڈیجنس 5000 سال پرانی ہماری ہسٹری ہے اور یہ ہے وہ ہے، ہمارا ویسٹ سے کیا لینا دینا ہے. تو then one has to ask a question کہ امریکہ آپ کو $200 ملین کیوں دے رہا ہے؟ آپ کی 5000 سالہ تاریخ کے لیے دے رہا ہے. اس لیے دے رہا ہے کہ آپ نے ان کے نظریے سے سبسکرائب کیا ہے، اور اب اس نظریے کو پھیلانے کے لیے جو ان کو پرپوننٹس چاہیے، آپ ان میں سے ایک ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے. اب وہ جو $200 ملین کی بات ہے، اس کے علاوہ جو پیسے وغیرہ ملتے ہیں، دیکھیں کوئی بھی ایک جو ڈومیننٹ پولیٹیکل تھاٹ ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ سرٹن پیکیجز لے کے آتی ہے. تو یہ جو پیکیج ہے یہ مورل ریلیٹیوزم کا ہے، یہ پوسٹ ماڈرنزم کا ہے، جو کہ انفیوزڈ ہے لبرلزم کے اندر، کلچرل لیفٹ، جس کا نتیجہ نکلتا ہے پروگریسو لبرلزم 60s آنورڈس. بنیادی طور پہ یہ نظریہ ان کا تھا. اب اس کے اندر پھر ٹرانسجینڈرزم اور ایکویلٹیز اور اس طرح کی باتیں ساری، یہ جو ہے یہ ان کا ایک خیال تھا، ایک موقف تھا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ نظریہ مجموعی طور پہ ڈکلائن پہ جانا شروع ہوتا ہے تو اس کے جتنے آف شوٹس ہیں یا اس کے جو سب نیشیز ہیں وہ بھی ایسا ساتھ ہی مرنا شروع ہو جاتی ہیں. جڑ جو ختم ہو رہی ہے تو برانچز کیسے سروائیو کریں گے؟ اب امریکہ میں اس وقت جو گورنمنٹ ہے یہ اینٹی لبرل ہے. یہ لبرلزم کے خلاف لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے وہ پروگریسو لبرلزم، وہ نہیں چاہیے ہمیں. تو نیچرل سی بات ہے کہ وہ اس پروگریسو لبرلزم کو دنیا میں جہاں جہاں پہ پروموٹ کرنے کے لیے جو فنڈنگ تھی، جو پورے سپورٹ میکنزمز تھے، ادارے تھے، وہ بھی ایسا ختم ہوں گے. سب سے بڑی بات کہ یو ایس ایڈ جو $45 ارب سال کا وہ دیا کرتا تھا دنیا کے مختلف علاقوں میں پروجیکٹس وغیرہ کے لیے، اور وہ پروجیکٹس ہوتے تھے انڈیجنس ہی نظر آتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ آپ یقین کریں، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا 5000 سال تاریخ اور پیسے باہر سے آ رہے ہیں، وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی تاریخ کو سامنے رکھ کے کہ چیز سامنے وہ نظر آ رہی ہے لیکن پیچھے ایجنڈا اور چل رہا ہوتا ہے. اب موروکو میں مثال کے طور پہ انہوں نے یو ایس ایڈ وہاں پہ لوگوں کو کلے پوٹری اس کی بھی ٹریننگ کے لیے پیسے دے رہا تھا، مٹی کے برتن بنانے کے پیسے. اب امریکن خود پولیٹیشینز جو ہیں جو اس کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے کہ اب کہ موروکو میں لوگ مٹی کے برتن اس وقت بنا رہے تھے جب یو ایس ایڈ تھی، نہ یو ایس تھا، اس سے بھی پہلے کے بنا رہے تھے. تو آپ انہیں کس چیز کے، ظاہر سی بات ہے وہ کیوں پاگل ہے کہ وہ ان کی جو کلچر کو پروموٹ کریں گے؟ نہیں، وہ ایک فرنٹنگ ہے، اس کے پیچھے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ 5000 سالہ تاریخ وغیرہ ساری ایک فرنٹنگ تھی. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے تو چونکہ وہ سارے آئیڈیا کے ہی وہ خلاف ہوا، اس نے وہ فنڈنگ وغیرہ بند کر دی پیچھے سے. یو ایس ایڈ وغیرہ ہر ملک کی فنڈنگ اس نے بند کر دی. پاکستان میں بھی اس وقت کوئی فنڈنگ نہیں آ رہی، انڈیا میں کوئی فنڈنگ نہیں جا رہی، اور دنیا میں کسی جگہ فنڈنگ نہیں جا رہی. تو اس سے یہ ہے کہ پھر ہمارے لوکل لوگ کیسے اب سسٹین کریں گے یہ جو ٹرانسجنڈر وغیرہ میں ان کی بات کر رہا ہوں.
سسٹینیبلٹی کا ایک بڑا پرابلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت یہ کرائسس میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایز سچ کوئی بہت بڑی اس وقت کوئی موومنٹس وغیرہ نہیں چل رہی ہیں. کوشش انہوں نے کی، مورت مارچ بھی اپنی موت مر رہی تھی، عورت مارچ بھی اپنی موت مر رہی تھی کہ دونوں کو اکٹھا کر لیں. تو اس سے ہوا یہ کہ بجائے یہ کہ ان دونوں کی اسٹرینتھ آپس میں ہوتی، بلکہ ایک دوسرے کی ویکنیس ایک دوسرے پہ اثر کرنا شروع کر دیا. پہلے اکیلے کے لیے مر رہی تھی، اب انہوں نے اکٹھے مرنا شروع کر دیا. have no traction whatsoever. تو اب یہ چیزیں فنڈنگ کے بغیر نہیں ہوتی ہیں، یہ بات بڑی کلیئر ہے. ان کو بڑے بڑے دورے بھی ہوتے تھے، ان کو بڑے بڑے انٹرنیشنل سمپوزیمز میں بھی جاتے تھے، پیڈ ٹکٹس ملتے تھے، اکوموڈیشن ملتی تھی، ٹی اے ڈی اے یہ وہ وغیرہ، آل گون، فنشڈ، سب ختم. کیونکہ پیچھے سے جو پائپ لائن ہے وہ ڈرائی ہو گئی ہے. تو اب یہ کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ سے دو چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چلے ہیں کہ وی آر ہاسٹائل ٹورڈز دیئر آئیڈیاز، وی آر ناٹ ہاسٹائل ٹورڈز دیم. وہ بہرحال ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، اکثریت ان میں سے مسلم ہیں، جو نان مسلمز ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں. وی آر ناٹ اگینسٹ دیئر ایگزسٹنس کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ لک وی آر مور انکلائن ٹورڈز دی آئیڈیا کہ سوسائٹی کی جو مین اسٹریم ہے آپ کو اس میں انٹیگریٹ کیا جائے. یہ جو سیکس ورک ہے یہ نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنا نشے کا پوری ایک سپلائی لائن چل رہی ہوتی ہے وہ نہ ہو. آپ ایک مرد ہیں، آپ کی شباہت اگر عورتوں جیسی ہے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر میری عورتوں جیسی شباہت نہیں ہے تو میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ اللہ عز و جل کے لیے ہم دونوں برابر ہیں. It doesn't make me any better, it doesn't make you any better. آپ بحثیت مرد کسی جگہ پہ کام کریں، اگر آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کوئی عورت ہے جس کی شباہت قدرتی طور پہ کچھ ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو یہاں پہ میں قطعی طور بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کسی مخنث کی یا مترجلہ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو قدرتی طور پہ جن کے اعضاء میں کچھ ایسا ابہام ہے، اور وہ شریعت کے جیسے کہ عبید بھائی بتا رہے تھے کہ فقہ کے اندر پورے چیپٹر موجود ہیں. اسٹیٹ کی یہ پازیٹیو اوبلیگیشن ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھے، ان کا جو جائز جنس ہے وہ ان کو مقام دیا جائے. اس کے باوجود ہے کہ کچھ فیمنٹ مرد ہے تو وہ مرد ہے، کوئی اس میں کوئی مجمع اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی ایسے میسکولین عورت ہے تو وہ عورت ہے، دیٹس فائن، وہ اس کا وہی مقام ہے. تو ہم آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ بزنس کریں، جابس کریں، اپنے کیریئر لانچ کریں، بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان کے کروڑوں مرد اور عورت کرتے ہیں، بیکاز وی آر آل سیم ان دیٹ ریگارڈ. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں، ہمیں ایک تھرڈ اسٹیج جو ہے وہ ہمیں کلیم کرنے کی اجازت دی جائے جو کہ سائنٹیفکلی ایگزسٹ نہیں کرتی، ریلیجسلی ایگزسٹ نہیں کرتی، کلچرلی ایگزسٹ نہیں کرتی، تو وہ ایک زیادتی ہے پوری سوسائٹی کے ساتھ. تو اس کے لیے ہم ان سے بھی یہ کہیں گے کہ اگر وہاں سے اگر آپ کا نہیں ہے تو ہم بالکل آپ کو اس چیز کا تانا نہیں دیں گے کہ اب آپ کہاں جائیں گے، اب کیا کریں گے، یہ پیسے مک گئے، یہ وہ اللہ باتیں سستی باتیں ہیں. ہم ان کو دوبارہ سے مین اسٹریم میں ویلکم کریں گے، ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں، لیٹ اس سی کہ آپ کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، لیجسلیشن کیسے. اب دیکھیں شعیب مدنی صاحب مثال کے طور پہ انہوں نے کراچی میں پورا ایک ہاسپٹل بنایا ہے، ان لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ اگر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں فری میں ہی آپ کا علاج ہوگا. یہاں پہ کوئی آپ کی کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. میں خود لائف کوچ ہوں، میں ان میں سے کتنے لوگوں کو آفر کر چکا ہوں کہ اگر آپ کو سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے، میں آپ میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اسکل دی ہے، میں آپ فری ٹریننگ آگے دینے کو تیار ہوں کہ آپ خود لائف کوچز بنیں، کیونکہ آپ ایک دوسرے کے سامنے زیادہ کھل کے بات کر سکتے ہیں. آئی ایم مور دین ہیپی ٹو آفر دیٹ سروس. سائیکولوجیکل آپ کو ہیلپ چاہیے وہ مل جائے گی، میڈیکل چاہیے وہ مل جائے گی، بیکاز یو آر پارٹ آف اس، یو آر ناٹ سم ون ڈفرنٹ. ہم اور آپ ایک ہیں. آپ نے صرف یہ ایک ایسی ضد چھوڑنی ہے جو ان نیچرل ہے. یہ وے فارورڈ ہے. I don't see any other way. عبید، میرا اس پہ ایک یہ ہے کہ عام آدمی جو ہوتا ہے اس کو یہ افکار، یہ خیالات، یہ جن کے اوپر ڈبیٹس چلتی ہیں، اس کی زندگی کو یہ کیسے افیکٹ کرے گی ان دا لانگ رن. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو طبقات یہاں پہ ان ڈبیٹس کو لے کے چلتے ہیں ان کو بڑا اچھی طرح سے نالج ہے کہ اس کے اندر کیا کونز ہیں، کیا پروز ہیں، لیکن ایک عام آدمی کو اس کا نہیں پتہ. اب اگر فورن اسٹیٹس اس کو فنڈنگ کر رہی ہیں، یو ایس ایڈ کی شکل میں کر رہی ہیں، جی اوز کی شکل میں کر رہی ہیں، تو اب پس پردہ مقاصد آخر کیا ہیں؟ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں نا تو ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ 90 سے بھی زیادہ % لوگ آپ کو ملیں گے جو دین پسند ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اسلام مخالف یا اسلام دشمن معاشرہ نہیں ہے. ہاں، عمل کے اندر لوگوں کے اندر کمی ہو سکتی ہے، عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن دل سے وہ اسلام پسند نہیں ہے. اور جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں وہ سامنے دیکھنے میں آتا ہے. ٹرانسجینڈرزم یا ٹرانسجینڈر
سوسائٹی وہاں پر زیادہ فلرش کر سکتی ہے، کیونکہ یہ اٹس ناٹ اے فرسٹ اسٹیج، یہ تھرڈ فورتھ اسٹیج ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس لبرلزم آیا، اس سے پہلے ہمارے پاس فیمنزم آیا، پھر اوپن سوسائٹیز کی بات ہوئی. وہ سوسائٹیز جہاں پر جو میرج کا بانڈ ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، جس کو سیکس فری سوسائٹی بنایا جاتا ہے. تو وہاں پر اگر آپ کو ایسی سوسائٹی کریٹ کر لیں جہاں پر آپ پہلے تو نکاح کے معاملے کو بالکل ختم کریں کہ جی آپ اوپن سوسائٹی میں آپ میل اور فیمیل جو ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن کے لیو ان کے اندر رہ سکتے ہیں، تو ویسٹ کے اندر اس چیز کو قبول کیا گیا. پھر اس کے بعد اس کو سیکس فری سوسائٹی بنایا گیا کہ کوئی بھی میل فیمیل کسی کے ساتھ بھی اپنی مرضی سے سیکشل ریلیشن بنا سکتا ہے. فائن، اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب جو ہے وہ میں میل فیمیل آپس میں نہیں سیکشل ریلیشن بنانا چاہتے، میل کے ساتھ بنانا چاہتا ہے، فیمیل کے ساتھ بنانا چاہتی ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں. تو وہ آفٹر دیٹ یہ ہمیں وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے یا لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ ابھی بھی نکاح کو ویٹیج دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ابھی بھی سیکس فری سوسائٹی کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم ایک سوشل کانسٹینٹ کے اندر بندے ہوئے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ایک پرسنٹیج، ایک خاص قسم کا طبقہ ہے، وی کین سے 0.1% یا 1%، ہم میکسیمم ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم ایلیٹ بھی نہیں، میں اس کو اپر ایلیٹ کہوں گا، جہاں پر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر عام ہے، جہاں پر وائف سوائپنگ کا کلچر اب ہو رہا ہے، جہاں پر آپ کو جو ہے وہ لیونگ نظر آنا شروع ہو رہے ہیں اور لو لیونگ کے اندر ہے. تو وہ ایک بہت چھوٹا معاشرہ، وہ بھی وہ لوگ ہیں جو موسٹلی وہاں سے ہی ہو کے آئے ہوئے ہیں. وہ یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر کچھ عرصے کے لیے رہتے ہیں، پڑھے وہاں پر، بڑے وہاں پر، ان کے خاندان وہاں پر، ان کے کاروبار باہر ویسٹ کے اندر ہے. تو وہ اسی کلچر کے ساتھ حصہ ہے. بس وہ پیدا یہاں پر ہو گیا تو یہاں پر ان کا آنا جانا ہے، یہاں پر ان کی خاندان ہے، قبیلے ہیں، یا ان کی رشتے داریاں وغیرہ ہیں. تو آپ ہمارے ہاں پاکستان کی جو ٹاپ نوچ سوسائٹیز ہیں، جو ٹاپ نوچ یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر جائیں گے تو آپ کو کچھ یونیورسٹیز کے اندر یہ ٹرانسجنڈرزم آپ کو اس کی ایکسیپٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، اور وہ اسی کلچر سے یا وہ اسی جگہ سے بلانگ کر رہی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت تھن لائن ہے. تو وہ جو لوگ اس کے اوپر کام کریں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پر ان کو کام کرنے کے لیے پہلی چیزوں کو تو آپ ایکسیپٹیبل کروا لیں، پھر آپ اس چیز کی طرف آئے. تو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ شکر اللہ کا کہ اس حوالے سے بہت زیادہ اویئرنیس ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جب فنڈنگ ہوگی، جب نیریٹو آئے گا، اور وہ نیریٹو بھی لوکل نیریٹو نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل نیریٹو ہے. ہم نے دیکھا کہ نیریٹو کو کہاں سے امپوز کیا جاتا ہے. سب سے بڑی اس میں میڈیا انڈسٹری ہے، اس میں ہمارا ہالی ووڈ ہے، ہمارا بالی ووڈ ہے، اس کے بعد کارٹون نیٹ ورکس ہیں، دین اس کے بعد ہماری انیمیشن پوری ایک انڈسٹری ہے. اور وہاں سے ملینز آف ڈالرز کی موویز بنا کے لوگوں کے مائنڈ کو اس کی ایکسیپٹیبلٹی کی طرف لایا جا رہا ہے، اس کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں. سو بنیادی طور پر یہ لوگ جو ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو امپوز کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ خود اس کا شکار ہو رہے ہیں صرف اور صرف کول دکھنے کے لیے، کہ ہم کسی طرح کول نظر آ رہے ہیں، کہ ہم نے کوئی ایکسٹرا چیز ایڈ کر لی ہے، یا ہم نے کچھ ایسی چیز، ایسا کلچر اڈاپٹ کر لیا ہے جو ہم سے لو سوسائٹی کے یا لو سٹیٹس کے لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو زیادہ تر لوگوں کا جو میں سمجھتا ہوں نا، وہ یہی ہے کہ اپنے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اپنا آپ کے ہمسائے کا جو ہے نا وہ منہ لال ہے تو آپ کا لال نہیں ہے، تو پھر کیا کرتا ہے انسان، وہ خود چپیڑے مار کے منہ لال کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ان کو باہر کا منہ لال نظر آ رہا ہے تو وہ اس طرح سے بننا چاہتے ہیں. آپ کو وہ فیک ایکسنٹس بھی نظر آ رہے ہوں گے، وہ سب چیزیں آپ کو ایک سوسائٹی کے پرسنٹیج حصے کے اندر آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہوگی. سو بنیادی طور پر اللہ کا شکر الحمدللہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس چیز کی اویئرنیس بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بہت غیر محسوس انداز سے یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے. اور ہماری جو آگے آنے والی جنریشن ہے، اس کو اگر ہم نے ابھی سے اویئر نہ کیا تو وہاں پر ان چیزوں کے مسائل بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں. لیکن آخر ریزن کیا ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرف ہی زیادہ ایسا نیریٹو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی تھرڈ ورلڈ میں بھی مسلم کنٹریز جو ہیں ہماری؟ دیکھیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اگر ہم بات کریں تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہماری اے اسٹیٹ کی جو گورنمنٹس ہیں ان سے ہمیشہ انہوں نے قرضہ لیا ہوتا ہے، تو وہ ان کے انڈر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ جو لا امپوز کروایا گیا ہے ٹرانسجنڈر کا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے پولیٹیشینس کو نہیں پتا کہ جب ہم اس لا کو امپوز کریں گے تو اس کے بعد جب ہم اپنی سوسائٹی میں جائیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، تو لوگ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے؟ اور اس میں سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ شاید یہ اس طرح کا لا پاس نہ ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلز کی ہوئی ہیں، تو آئی ایم ایف کے ڈیلز کے ساتھ آپ نے اس میں یہ چیزیں سائن کی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس طرح کے لا کو امپوز کروانا ہے، اور وہ آپ کی چاہتے نہ چاہتے ہوئے مجبوری ہوتی ہے. اور وہاں پر تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو غیرت کا اظہار کرنا چاہیے، تو آپ کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ غیرت کا اظہار کریں اور ڈیل سے باہر نکلے، ویسے سودی سسٹم سے باہر نکلے تاکہ ہماری اکانومی گرو کرے. سو وہاں پر بھی جو آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں
ایک تو یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے ساتھ تو انڈیا کے اندر ہندوازم، اب ہندوازم کی اٹس سیلف، ان کی اگر آپ ان کا کلچر آپ دیکھ لیں تو وہ کاما سوترا کا کلچر تو ان کے اندر پہلے سے آلریڈی موجود ہے، اور ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کی آپ چیزیں دیکھ لیں، اس میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کس حد تک کیا کیا چیزیں کتنی لیول پر، کتنی وہ الفاظ میں نہیں سوال کرنا چاہ رہا کہ وہ کس طرح سے موجود ہے. تو آج آ کے جو ریزسٹنس ملتی ہے وہ اسلام سے ہی ملتی ہے، کیونکہ اسلام کے پاس پورا ایک سوشل سسٹم موجود ہے، اس کے پاس پورے سسٹم ہے، اس کا لا ہے، اگرچہ اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا بٹ سسٹم تو موجود ہے، اور اس کے پاس اس کے جو ہے وہ جو زوردار جواب بھی اور اس کا الٹرنیٹو بھی موجود ہے. تو بنیادی طور پر زیادہ جو ریزسٹنس شو ہو رہی ہے، اب آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر زیادہ تر جو ٹرانسجینڈرزم کے خلاف جو تحریک ہے وہ مسلمانوں کی ہی ہے. ہاں دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں جو رائٹسٹ ہیں، اب جیسے ابھی مسئلہ ہوا ہے کہ یو ایس اے کے اندر اب رائٹسٹ لوگ آگے آ گئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ کیا ہے کہ اب انہوں نے ان چیزوں کو ختم کرنا شروع کر دیا. جیسے لیفٹی لوگ آگے آئیں گے تو وہ پھر دوبارہ سے اس کو امپوز کرنا شروع کر دیں گے. تو رائٹسٹ موجود ہیں، لیکن زیادہ جو اس تحریک کے خلاف جو لوگ اسٹرانگ دلائل پیش کر رہے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں. تو اسلام کے جو سسٹم ہے اس سے سب سے زیادہ ان کو جو ہے نا ریزیلینس کا سامنا ہے. کیسا بھائی، میرا آپ سے سوال ہے کہ اب یہ جو ریسنٹ رولنگ آئی ہے اس کے بعد جو ہمارا ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس کی کوئی کمپیٹیبلٹی بنتی ہے اس ڈیسیجن کے ساتھ، اور پھر اس کا آگے فیوچر کیا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کا؟ دیکھیں جو کامن لا جورسڈکشنز ہیں ان میں یہ اس روایت کا خیال کیا جاتا ہے کہ ایک ملک کی ججمنٹ دوسرے ملک میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. پاکستان کی کوئی ججمنٹ ہے وہ انڈیا میں کنسیڈر کی جا سکتی ہے، انڈیا کی کوئی ججمنٹ ہے پاکستان میں کی جا سکتی ہے، ساؤتھ افریقہ، باقی جتنے بھی کامن لا جورسڈکشنز ہیں. تو کامن لا جورسڈکشنز تو بیسکلی ہیں ہی کہ سارے کے سارے برطانیہ سے بندھے ہوئے، تو اس کا ایک امپیکٹ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز میں ایکسپلین کر دوں کہ کچھ لوگ اس غلط فہمی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ صرف جو ایکویلٹی ایکٹ 2010 ہے اور ایک اور لیجسلیشن ہے وہ جنڈر ایکسپریشن کے حوالے سے غالباً 2005-6 کی، یہ صرف اس تک محدود ہے. میں اس تاثر کو پہلے میں توڑنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے. جو ایکویلٹی ایکٹ 2010 ہے UK کا، وہ ایک کنسولیڈیٹڈ لیجسلیشن ہے، وچ مینس کہ اس سے پہلے جتنی بھی چیزوں پہ ایکویلٹی ہونی چاہیے تھی انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی ہے. جیسے ایکول پے ایکٹ ہے مثال کے طور پہ، وہ ہو گیا، یا جیسے عورتوں اور مردوں کو وہاں پہ ایک کسی پہ نہیں ملتی، یہ اپنی جگہ پہ ایک پرابلم تھا. اس طرح سے ایسے ہی ڈسیبلٹی ڈسکریمنیشن ایکٹ اینڈ سو فورتھ انہوں نے سارا ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا. اور اس کے اندر انہوں نے یہ تھا کہ کوئی مرد یا عورت جو ہیں ان سے ان کی جنس کی بنیاد پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی جا سکتی. اب سوال یہ ہے کہ اگر عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کی جا سکتی، that begs the question in our context of conversation کہ پھر عورت کیا ہوتی ہے. سوال ہونا نہیں چاہیے because everybody knows کہ عورت کیا ہوتی ہے، لیکن یہ سوال اس وقت اٹھتا ہے جب ایک مرد اٹھ کے کہتا ہے میں عورت ہوں، then when مرد بھی ایک عورت ہو سکتا ہے تو عورت ہوتی کیا ہے. تو جب یہ ججمنٹ ہے اس میں جو کریٹیکل کوشچن ہے وہ اٹھایا یہ گیا ہے کہ کیا کوئی مرد خود کو عورت ڈکلیئر کر کے وہ رائٹس انجوائے کر سکتا ہے جو ایکویلٹی ایکٹ 2010 میں دیے گئے ہیں ایک عورت کو؟ اینڈ دی آنسر از ریزاؤنڈنگ نو. نہیں، عورت ایک بایولوجیکل چیز ہے، مرد ایک بایولوجیکل چیز ہے. جو اس میں رائٹس لکھے ہوئے ہیں مردوں اور عورتوں کے وہ ان کی بایولوجی پہ بیسڈ ہوں گے، ان کی ذاتی اوپینین پہ نہیں ہوں گے. تو اس لیے اب سوسائٹی میں عورت جہاں بھی جائے گی، پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ کوئی مرد ہے اگر مثال کے طور پہ اس کو کوئی جاب چاہیے، جاب اس کو نہیں ملی، کسی اور کو مل گئی اور اس نے خود کو عورت ڈکلیئر کیا ہوا، تو جا کے کہہ سکتا تھا کہ میرے ساتھ بحیثیت عورت زیادتی ہوئی ہے. اب ہم اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل کی بات کر رہے ہیں. اب اگر وہ کسی ٹرائیبیونل میں جاتا ہے، امپلائمنٹ ٹرائیبیونل میں کہتا ہے کہ میرے ساتھ بحیثیت عورت زیادتی ہوئی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ایکچولی آپ عورت نہیں ہیں، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے. بحیثیت مرد زیادتی ہوئی ہے تو اپنا کیس آپ لے کے آ جائیں، ایک اور چیز ہے. یعنی کہ وہ پریکٹیکلی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں. اب اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہے؟ تو دیکھیں یہ بات تو بالکل کلیئر ہے. آگے میں نے کہا کہ کامن لا جورسڈکشن کا تو ویسے بھی ایک دوسرے کے اوپر وہ ایک روایت ہے کہ اس کو مانا جاتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ چونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور بڑا پاورفل فیصلہ ہے، تو اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں جو یہ فیصلہ پینڈنگ ہے، بڑے سے اس کی ڈیٹ فکس نہیں ہو رہی، کوئی وجہ نہیں رہ جاتی ہے اب کہ اس کو فکس نہ کیا جائے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کا تعلق سول رائٹس کے ساتھ بھی ہے، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے ساتھ بھی ہے،
کہ اگر کامن لا جو ریسٹرکشنز مثال کے طور پہ اگر وہ لائن اپ ہو رہی ہیں ایک طرف، تو پاکستان میں کوئی ایک مرد ہے جس نے خود کو ڈکلیئر وہ رائٹ سارے کے سارے انجوائے اس کو ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی مختلف کامن لا جو ریسٹرکشنز کے اندر ہے. وہ ڈیول نیشنلٹی کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ جابس کی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی اور صورت میں ہو سکتی ہے. تو یہ ڈسپیرٹی جو ہے یہ بڑا امبیلنس کریٹ کرے گی کہ ایک ملک میں تو وہ عورت ہے، دوسرے ملک میں وہ عورت نہیں ہے. اس کے جو امپلیکیشنز ہیں سول رائٹس کے اعتبار سے اور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے اعتبار سے وہ بہت ہی فار ریچنگ ہوتے ہیں. اس لیے میرے خیال میں پاکستان میں اب جو سپریم کورٹ ہے اس کو پرائرٹی بیسس پہ اس کی ڈیٹ فکس کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ ونس اینڈ فار آل ختم ہو جائے اور ڈکلیئر ہو جائے یہ معاملہ. اور ہم تو کانفیڈنٹ ہیں اس چیز پہ کہ آپ کھولیں تو صحیح. all you have to do is کہ سپریم کورٹ میں سے آپ کھولیں تو صحیح، انشاءاللہ we will win there as well جیسے فیڈرل اسٹیٹ کورٹ میں جیتا تھا. تو اب ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان سپریم کورٹ بھی تھوڑی سی حیثیت دکھائے گی. تو سر میرا عبید بھائی سے کوشچن ہے کہ عبید بھائی یہ سیلف پرسیو جینڈر کا ایک پرابلم بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر بھی ابھی، اور سر کے ایک بڑے چاہنے والے ہیں یا چاہنے والی ہیں. ایک تو یہ جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے نا یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے، ڈاکٹر محرب تو انہیں چاہنے والے ہیں جی، وہ تو کہتے ہیں میں والی ہوں. اپنے ہی بارے میں جو مرضی کہے نا وہ ہم پہ وہ Impose نہ کریں. امپوز نہیں کر سکتے. اب وہ میں ان کا دیکھا تھا، انہوں نے MBBS کیا ہوا ہے اور جتنا ٹائم انہوں نے MBBS کیا اتنا ٹائم تک تو میل ہی رہے ہیں. جب MBBS کر لیا اس کے بعد فیمیل ہو گئی ہیں. تو یہ بڑا پرابلم. تو یہ جو سیلف پرسیو جینڈر ہے یہ اس میں میرا ایک کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں اسپیسیفکلی لڑائی اسی بات پہ ہوتی ہے کہ میلز جو ہیں وہ فیمیل میں کنورٹ ہونا چاہ رہے ہیں، زیادہ یہی نظر آ رہا ہے. مطلب میری نالج میں ایسی ایگزامپل بڑی کم ہی آئی ہیں کہ جو فیمیلز ہیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں میلز کی ہیں. تو یہ انکلینیشن جو ہے یہ چلے اگر ہم کہہ بھی نہیں کہ ڈیپ انسائڈ ایموشنز کی وجہ سے ہے یا جو بھی وہ کلیم کرتے ہیں، تو یہ ون سائیڈڈ انکلینیشن کیوں ہے کہ میل سے ہی فیمیل کی طرف کنورٹ ہونا چاہ رہے ہیں، فیمیل سے میل کی طرف اتنے کیوں نہیں ہمارے پاس کیسز؟ بنیادی طور پر جب ہم جو ایکچوئل کیسز ہوتے ہیں نا ان کو بھی دیکھتے ہیں. کوئی آدھا کیس جو ہے وہ کاؤنسلنگ کا میرے ساتھ بھی کچھ انٹرنیٹ سے یا سوشل میڈیا سے میرے ساتھ کریکٹ رہے ہیں. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فزیکل ایمبیگوٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو آرگنز ہوتے ہیں وہ اگر میل پیدا ہوا ہے، بعد آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا جو آرگن ہے سیکشل آرگن ہے وہ سم ٹائم جو ہوتا ہے وہ آرگن ہوتا ہی نہیں ہے. سم ٹائم کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں بایولوجیکلی جن کو میل اور فیمیل دونوں کا آرگن ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ آرگن نہیں ہے صرف دیر آپ کو ایک سوراخ سا ہوگا. دیر آر مینی کیسز، ڈفرنٹ کیسز ہوتے ہیں وہ جو اس طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ عمومی طور پر جب ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ معاشرے کے اندر اس طرح سے ہوتے ہیں نا تو ایکسیپٹیبلٹی فیمیل کی زیادہ ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہے تو وہ فیمیل کی طرف زیادہ انکلائن کر لیتے ہیں، اور فیمیل کی طرف انکلائن ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے کچھ جابس وغیرہ یا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا، یا سوسائٹی کے لیے یا ان کو سوسائٹی کے اندر جلن ہونا ان کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر آپ تھائی لینڈ کے اندر اس کا بہت زیادہ رجحان ہے. آپ دیکھیں گے تھائی لینڈ کے اندر جو ہے نا وہ میل جو ہے وہ بہت زیادہ کنورٹ ہو جاتے ہیں فیمیل کی طرف. پھر اس کے بعد زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہے تو ہمیں اس طرح کی انکلائنیشن جو ہے نا فیمیل کی طرف ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ موویز سے ہی آ رہی ہے. آپ زیادہ موویز کو اٹھا کے دیکھیں تو موویز میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ میل جو ہے وہ فیمیل کی طرف انکلائن ہو رہے ہیں. تو وہ ایک نیریٹو ہی ایسا زیادہ بلڈ ہوا ہے کہ جہاں پر میلز کو فیمیلز کی طرف زیادہ انکلائن کیا جا رہا ہے. تو جب وہ نیریٹو اس طرح سے بلڈ ہوا ہے تو آپ اس کو بھی اسی طرح سے دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ میل سے فیمیل کی طرف جو ہے وہ انکلائن ہو رہے ہیں. اب اگر کسی فیمیل نے میل کی طرف جو ہے نا اپنے آپ کو کنورٹ کرنا ہے تو اس کی سرجریز کا پروسیجر جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہے. لیکن جب اب کسی میل نے فیمیل کی طرف ہونا تو اس کی سرجریز کا پروسیجر اتنا زیادہ نہیں ہے. آپ یعنی کہ کچھ نارمل سرجریز ہوتی ہیں، ان سرجریز کے تھرو جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ فیمیل کی طرف کنورٹ ہو جاتے ہیں. ریسنٹلی ایک کیس تھا میرا ادھر لاہور کے اندر ہی تھے. تو وہ پہلے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی تھوڑی سی انکلائنیشن فیمیل کی طرف تھی، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں اسی جو ہے نا وہ طرف چلا جاؤں. پر انہوں نے کچھ ڈبیٹس وغیرہ دیکھی تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں میں مرد ہوں تو مجھے مرد کی طرف ہی جانا چاہیے. تو انہوں نے پھر اس کے اوپر ورکنگ شروع کی، ان کی تھراپیز ہوئیں، اور اس میں میں بلکہ باقاعدہ نام لینا چاہوں گا کہ ہماری یہ بی فاؤنڈیشن ان کا آئی تھنک سو ان کا پراپر پورا پروگرام ہے. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ پراپر ان کے پروگرام کے تھرو انہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا، اینڈ دین آفٹر دیٹ جو ہے ان کے میڈیکل سیشنز چل رہے ہیں. میڈیکل سیشنز کے بعد ان کو ان کی تھراپی ہوئی، فزیکل تھراپی ہوئی، اینڈ دین اس کے بعد جو بھی میڈیکل تھراپی ہے جس میں سے گزرتے ہیں ناؤ ماشاء اللہ ہی از فیلنگ ویری مچ بیٹر. اور وہ ابھی جو ہے وہ اس طرح ماشاء اللہ اتنے فٹ ہو گئے کہ وہ شادی کرنے جا رہے ہیں.
اور وہ شادی کی طرف اپنی جا رہے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ سوسائٹی کے اندر کیٹر نہیں کیا جاتا. اگر آپ ان کو اچھی طرح سے کیٹر کریں تو بہت سے کیسز آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کی انکلائنیشن شاید فیمیل کی طرف ہو رہی ہے, تو وہ معاشرے کے اندر ان کو لگتا ہے کہ شاید ایز اے فیمیل ایکسیپٹیبلٹی میری زیادہ ہو جائے گی, تو وہ پھر اس کی طرف انکلائن ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھروں کے اندر کام مل جائے, گھروں میں کھانے پکانے کا کام مل جائے, یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی آفس بوائے کی طرف, آفس بوائے میں یا کسی آفس میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی ایسا کام جس کا تعلق کھانے پکانے سے ہے, یا ایسے کام جو زیادہ تر فیمیلس کی طرف ہوتے ہیں, گھروں کی صفائی کا کام ہے. تو یا پھر اس سے نیکسٹ لیول پہ جب ہم جاتے ہیں تو پھر سیکس ورک کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ پھر ایز اے فیمیل ان کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے دین ادر دین میل ایکسیپٹیبلٹی اس طرح سے نہیں ہوگی. اچھا, میرا ایک کوشچن یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ایک کلیم بڑا یہ زیادہ آتا ہے, میرا آپ دونوں سے یہ کوشچن ہوگا کہ آپ باری باری اس کو پہلے آنسر کیجیے گا کہ پاکستان میں مولانا حضرات کو اس مسئلہ اس سے زیادہ خار اس لیے ہے کہ یہ میل سپرمیسی پیٹریارکی اس سوسائٹی کو پسند کرتے ہیں, اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے بیچ کوئی ایسا طبقہ جو خود کو سیلف پرسیو جینڈر کے طور پہ لاتا ہے اس طرف, تو یہ اس کا داخلہ پسند نہیں کرتے, خاص طور پہ مولانا حضرات جو ہیں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم باقی ساری چیزیں ایکسکلوڈ بھی کر دیتے ہیں تو کیا یہ جو بلڈ کرتے ہیں اپنا آرگیومنٹ کہ یہ میل سپرمیسی چاہتے ہیں, تو کیا یہ کسی گراؤنڈ پہ اسٹینڈ کرتا ہے؟ لیٹس اسیوم ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ, اوور آل معاشرہ جو ہے پیٹریارکی کو کی ہیرارکی کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مرد ڈومیننٹ سوسائٹی ہو. تو اگر مرد ڈومیننٹ سوسائٹی ہوگی تو اس میں ٹرانسجینڈر کا کیا رول بن جائے گا, مطلب کہ اس سے کیا فرق پڑے گا اس کو؟ ہاں, اس کے لیے تو فیمیل کو آواز اٹھانی چاہیے نا, فیمنزم کو زیادہ آنا چاہیے. اس میں ٹرانسجینڈر کا تو رول کوئی بھی نہیں ہے, ٹرانسجینڈر کا تو اس میں کسی جگہ پر آ ہی نہیں رہا. تو یہ تو اٹ سیلف کلیم ہی بہت بوگس ہے اگر آپ پیٹریارکی کو لے کے آتے ہیں. ہاں, ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں جو ہے جو ہمارا کلچرل جو پرابلم رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں دین سے دوری رہی ہے, ہمارے معاشرے کے اندر جہالت ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر گاؤں دیہات کے اندر بھی اور سوسائٹی کے اندر بھی شہروں کے اندر بھی خواتین کے جو ایکچوئل جو ان کے حقوق ہیں, جو اسلامی حقوق ہیں, وہ نہیں دیے گئے. ان کے جو وراثت کے حق ہے وہ مارے گئے ہیں. بہت ساری جگہ پر ہو سکتا ہے ظلم بھی ہوا ہوگا, اگر ایک پرابلم ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. پر پرابلم یہی ہے کہ ہم جہالت ہے, اور ہم نے جو ایکچوئل جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی تھی ہماری اس سے دوری کی وجہ ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ عورتوں کو ان کے حقوق دیں. تو وہ پیٹریارکی کلچر جس کو آپ کہہ رہے ہیں, پیٹریارکی ہیرارکی کا جو سسٹم ہے وہ خود بخود بیلنس ہو جائے گا, کیونکہ اسلام نے تو اس کو بیلنس بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اس میں ٹرانسجینڈر کہاں پہ آتے ہیں, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ٹرانسجینڈر کا کہاں پر آپ اس کو لے کے آئیں گے. یہ مسئلہ مرد, چلے اگر آپ اس جنگ کو لے کے جا رہے ہیں تو مرد اور عورت کی جنگ ہے نا, یہ ٹرانسجینڈر کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ سر میں آپ اس پہ آپ کی بھی اوپینین لینا چاہوں گا کہ اچھا ایک چیز میں اس میں انکلوڈ بھی کروں گا, اس بھی آپ کہنے کہ یہ پیٹریارکی گڈ. It depends on what do we mean by patriarchy. کیونکہ پیٹریارکی بہرحال ایک سوشیولوجی کا ایک ہے کہ اس کا مضمون ہے یہ کہ کہیں پیٹریارکی کا مطلب ہے کہ عورت کی ایجنسی کو آپ نے قطعی طور پہ ڈینائی کر دیا ہے. کہیں ایک پیٹریارکی کا مطلب جو ایک اسلام نے کانسیپٹ دیا ہے کہ جو فیملی کے میٹرز ہیں اس میں مرد کو قوام کی حیثیت ہے. اگر آپ اس کا نام آپ پیٹریارکی رکھنا چاہتے ہیں تو ایبسلیوٹلی وی آر ویری پراؤڈ پیٹریارکس. لیکن اگر اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے جتنے بھی آسپیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے مردوں کے ہاتھ میں ہوں گے اور عورت کا کوئی سوسائٹی میں کردار ہی نہیں ہے, تو یہ تو ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ تو ایک ہندوستان کی پرانی تہذیب ہے, اس کے اندر یہ چیزیں چلتی تھی, لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا, اسی تہذیب کو کیری فارورڈ کیا. اور میں اس میں سے ہندوازم پہ میں تنقید نہیں کر رہا, میں یہاں پہ لوگوں کے کلچر کی, ہندوازم کے علاوہ بھی جو ریلیجن ہے وہ کلچرل چیز تھی کہ وہ سب نے ایسے ہی رکھا کہ عورت کا بڑا ایک مارجنلائز قسم کا انہوں نے رول رکھا. تو جہاں تک فیملیز کا تعلق ہے, شور جتنی دیکھیں پیٹریارکی جن فیملیز میں نہیں ہوتی ہیں وہ فیملیز پروڈکٹیو نہیں ہوتی ہیں, وہ ایک افیکٹو ٹیم نہیں ہوتی ہے. وہ اس پہ خیر علیحدہ سے ایک گفتگو ہے, کچھ دن پہلے بھی میرا ایک لیکچر اس پہ تھا, وہ کچھ دن بعد میرے خیال میں آ جائے گا. باقی ابھی جو بات ہے نا جو یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا پیچھے بھی جانا چاہوں گا. عبید بھائی کی بات سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے پوچھا تھا یہ عورتوں کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں. دیکھیں, چونکہ عورتیں ونربل ہیں اور ان کی ونربلٹی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ان کو سرٹن اسپیشل اسٹیٹسز ملتے ہیں. Therefore it is far more appealing کہ آپ کسی ایسے ونربل ٹیریٹری کو کلیم کریں جس میں سے آپ کو اسپیشل اسٹیٹسز مل جائیں. مرد کی زندگی بڑی ٹف ہے. I invite them کہ آئیں ہمارے ساتھ مہینہ 2 مہینہ رہیں, مرد والی زندگی گزاریں, خون پسینہ بہارے کریں, گالیاں کھائیں, پراپر ایک جو لائف ہے of a man live that.
خواتین تو چونکہ سوسائٹی کے اندر ایک ونربلٹی اور ہماری سوسائٹی کے اندر ایک عزت اور تکریم ہے کہ دیکھنے میں اچھا بھی لگتا ہے. اس دن بھی میرے ساتھ ہوا ایسے ہی کہ ہم اے ٹی ایم کے باہر کھڑے تھے لائن میں بھی کھڑا ہوا تھا, تو ایک خاتون آئی ہیں تو وہ آگے گئی ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ. انہیں پتا تھا کہ میں جس معاشرے میں رہتی ہوں یہاں پہ میرا یہ ایک کیا اسے کہتے ہیں ڈیفیکٹو رائٹ ہے کہ مجھے پرائرٹی دی جائے گی. سب مرد دو قدم پیچھے ہٹ گئے, سب نے پرائرٹی دی, بات ختم. اب اس ماحول میں اگر آپ نے ٹیریٹری کلیم کرنی ہے تو آپ اس خاتون کی کریں گے کہ جس کی ٹیریٹری پہ کلیم کرنا آسان ہے اور اس کے بعد آپ کو سرٹن اسپیشل اسٹیٹس بھی آپ کو مل جاتے ہیں. مرد کی ٹیریٹری میں بھی آئیں پھر مرد بننا پڑتا ہے. یہ ڈفرینسز ہیں. دوسری بات ہے کہ علماء حضرات والا دیکھیں, ہمارے کہتے ہیں کہ کوئی اور بات کسی بات میں آپ کسی اور کو شامل کریں یا نہ کریں, علماء تو کہیں گئی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر 5 سے 6 وومن اونلی یونیورسٹیز جس میں مردوں کو ٹرانسجینڈرزم کے گارب کے تحت ان کو داخلہ مل گیا ہے, یہ علماء کا مسئلہ ہے. کیا ہماری بہن بیٹیاں وہاں پہ نہیں جا رہی؟ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے نا. ایک عام آدمی جو رکشہ چلاتا ہے اس کی بیٹی وہاں پڑھتی ہے, ایک دکاندار ہے, ایک بزنس مین ہے, سوسائٹی کے مختلف جو فیلڈز ہیں ان کی بات ہم کر رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ ہیں, وہاں کی یہ اسی سوسائٹی کی خواتین جو وہاں پہ موجود ہیں. ایسے ہی ہماری پنجاب پولیس میں ایک ٹرانسجینڈر کسی گارب کے تحت ایک مرد کو ٹریننگ سینٹر کو لے گئے, جو وہاں پہ فیمیل جو ٹریننگز تھیں انہوں نے انکار کر دیا, ہم تو اس کے ساتھ ٹریننگ نہیں کریں گے. اب یہ کسی عالم دین کا مسئلہ ہے. اور یہ مزے کی بات ہے کہ پولیس نے فوری طور پہ وہاں پہ آرڈرز جاری کیے کہ یہ جو نئے صاحبہ ہیں ان کو علیحدہ سے جگہ دی جائے. کس قانون کے تحت آپ نے علیحدہ جگہ دے دی؟ اچھا سر, یہاں میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. یہ جب اس طرح کی کوئی پالیسی آتی ہے, یعنی ریزسٹنس آتی ہے, اس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے انکار کر دیا ٹریننگ لینے سے, اس کے اوپر بھی کلیم یہ آتا ہے کہ یہ جو بیوروکریسی کے اندر جو ملا دماغ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ آتے ہیں بیچ میں اور یہ آ کے پھر اس طرح کی خسمس ڈالتے ہیں. ایک سمپل سی بات ہے, مجھ پہ انہوں نے یو کے میں پولیس میں بھی جا کے رپورٹیں شوٹیں کرائی, مجھ پہ اور بھی کیا. میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی مرد ٹرانسجینڈر بن کے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے واش روم میں جائے گا, میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دوں گا. مجھ سے بہت لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے غلط بات, یہ لبرل طبقہ جو ہے لیفٹ کا, یہ آپ نے بڑی غلط بات کہی ہے. ان کا دیکھو ایک سمپل سی بات ہے, اگر آپ کی ماں بہن بیٹی کسی واش روم میں ہیں اور اس میں کوئی مرد گھس گیا ہے اور وہ احتجاج کر رہی ہیں اور آپ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ ماما آپ کی ریگریسو سوچ اتنی کیوں ہے, اس کی انر موسٹ فیلنگ ہے, اگر وہ آپ کو واش روم یوز کرنا چاہتا ہے تو کریں, آپ کیا پتھر کے زمانے کی ہیں؟ اف یو آر ایبل ٹو سے دیٹ, میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں. لیکن اگر یہ آپ کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے, جو کہ نہیں ہے, دیٹ مینس وی آر آن دا سیم پیج. میرا ایکسپریشن آپ سے زیادہ ایسٹیوٹ اور سخت ہو سکتا ہے, بٹ فنڈامنٹلی وی آر آن دا سیم پیج. یہ چیز ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور کوئی غیرت مند آدمی کرتا بھی نہیں ہے. پھر کیسے ایسے حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرد ہے, یہ امریکہ کا کیس ہے, ایک مرد ہے عورتوں کے ریپ کیے ہیں, بعد میں عورت بن گیا ہے, اس کو عورتوں کی جیل میں ڈالا گیا ہے, وہاں پہ 2 فیمیل انمیٹس کو امپریگنیٹ اس نے کیا, پھر اس کو وہاں سے نکالا کہ نہیں اس کو کسی. تو یہ ریئل پرابلم ہے, کہیں گے نہیں کہ وہاں کے پرابلم یہاں کے نہیں ہے. میں پاکستان کے 51 کیسز میرے پتے میں ایسے ہیں جہاں پہ ٹرانسجینڈرز نے کم عمر لڑکیوں کے ریپ کیے ہوئے ہیں, اور 51 سے زیادہ ہیں. میں آپ کو 51 تک کی حد تک میں آپ کو کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں. یہ مطلب یہ مولوی پہ ڈال دو, یہ فلاں پہ ڈال دو, یہ رائٹ ونگ کا مسئلہ ہے, وہ یہ سب عزت غیرت والے کا آدمی کا مسئلہ ہے. یہ کامن سینس کا مسئلہ ہے. ریلیجن تو ان کے لیے میٹر نہیں کرتا, یہ سائنس کا بھی مسئلہ ہے. پروجیکٹ نیچی میں گن نہیں سکتے آپ اتنے ڈاکٹرز جنہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ مرد اور عورت یہ ایک بایولوجیکل کنسٹرکشن ہے, اینڈ دیٹس دا انر موسٹ فیلنگ. کسی کی بھی کچھ ہو سکتی ہے. میں نے کئی دفعہ مثال بھی دی ہے, ایک مثال آگے عبید بھیج بھی تھی. ادر کنگ کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں جبر کہا جائے. مون جینڈر بھی تو ہے جن کی جنسی رات کو سامنے آتی ہے. آربر جینڈر ہے جو خود کو درخت سمجھتے ہیں. وی ریسپیکٹ دا فیکٹ کہ کسی آدمی کی بھی کوئی انر موسٹ فیلنگ ہو سکتی ہے. کیپ اٹ ٹو یور انر موسٹ سیلف. جب آپ اسے امپوز کریں گے کسی اور آدمی پہ, مسئلہ وہاں سے. Is there any way to create balance between self-perceived and biological sex? اس کے لیے آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا. آپ نے نیوٹرل کا جو لفظ بول دیا ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہے. نیوٹرل سے مراد ہے کہ آپ حقائق کی طرف آئیں, آپ دلائل کی طرف آئیں, اور دلیل کی طرف, تحقیق کی طرف آئیں. آپ
دیگر نیریٹوس کا شکار نہ ہو کہ آپ کو مثال کے طور پہ کسی نے کوئی پٹی پڑھا دی ہے, کسی نے کچھ دکھا دیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ ایسا ہی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو, دین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ تحقیق کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اَفَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, کہ انہوں نے زمین آسمان کی بادشاہت کی طرف کبھی غور نہیں کیا, آسمان کی طرف غور کرو. تو ہمیں قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے کا, تحقیق کرنے کا, کسی بھی چیز کی تہ تک جانے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا. تو ہمیں دونوں طرف سے چیزوں کو دیکھنا ہے. ہمیں جو اسلام کے دلائل ہیں, جو اوور آل رائٹ ونگ کے دلائل ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے, جو لیفٹ ونگ کے دلائل ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. اور ان دلائل کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ جن سوسائٹیز نے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد معاشرے میں رائج کیا, تو کیا اس کے وہاں پر پازیٹیو اثرات نظر آ رہے ہیں یا نیگیٹو اثرات نظر آ رہے ہیں. جسے ہم کہتے ہیں آپ نے اس کا کاؤنٹر نیریٹو, آپ نے اس کا کرٹیکل انالیسس بھی کرنا ہے. آفٹر دیٹ کرٹیکل انالیسس, تو ہم سب انالیسس کے بعد ایک رائے پہ پہنچے ہیں. کہ میں اگر اپنی بات کرتا ہوں تو میں ان تمام انالیسس کو دیکھتا ہوا کہ سوسائٹی کے اندر اگر اس کو رائج کیا گیا تو اس کے ہمیں نیگیٹو اثرات نظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور خاص طور پہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں تو اس کے اور بہت زیادہ, جہاں پر کوئی بھی انسان اپنے آپ کو فیمیل کریٹ کر کے, فیمیل پرسیو کر کے, اور ہمارے ہاں تو آپ اس کو ایکسیس دے رہے ہیں فیمیلز تک, ان کی پرائیویٹ ایریاز تک, آپ ان کے پرائیویٹ ہومس تک آپ اس کو ایکسیس دے رہے ہیں, اور اس کے پاس بایولوجیکلی وہ تمام پاورز ہیں جس کے ذریعے سے وہ سیکشولی کسی کو ابیوز کر سکتا ہے. یہ اور آپ جو ہے وہ آپ تصور کریں نا کہ ایک گھر کے اندر جو ہے وہ ایک لڑکی, اس کی سہیلی آتی ہے, تو والدین بہت بے فکر ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ 2 لڑکیاں سہیلیاں ہیں, اپنے روم میں جا کے کام کر رہی ہیں, کھیل رہی ہیں, یا کوئی بھی ایکٹیویٹی وہ کر رہی ہے. لیکن اگر یہاں پر ایک میل آ جائے اور جو پراپر فزیکلی بایولوجیکلی پراپرلی میل ہے, اور اپنے آپ کو فیمیل جو ہے اس نے کپڑے فیمیل کے پہنے ہیں, اور لپسٹک لگائی ہوئی ہے, اور بڑے بال اس نے کیے ہوئے ہیں, اور کیا آپ اپنی بیٹی کو, کیا آپ اپنی بہن کو اس کے ساتھ کوئی پرائیویٹ اسپیس دے سکتے ہیں؟ کیا آپ ٹینشن فری ہو سکتے ہیں اس حوالے سے؟ تو آپ ایک اتنا بڑا رسک ڈالنے جا رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. تو اس کے ہر لحاظ سے فلسفیکلی اگر آپ دیکھیں گے تو تب بھی, آپ اسلامی پرسپیکٹو میں دیکھیں تب بھی, آپ سوسائٹی اجازت دیں تو میں صرف آپ کی بات میں ایگزامپل ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عبید بھائی بات کر رہے ہیں یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل بات نہیں ہے. مغلوں کے اور دنیا کی بڑی بڑی بادشاہتوں میں جو حرم کا کانسیپٹ یہ تھا کہ حرم کے خواتین کی حفاظت خواجہ سراؤں نے کرنی ہے, اس کے پیچھے ریشنل یہی تھا کہ ہمیں مرد چاہیے کہ عورتوں کی حفاظت عورتوں سے تو نہیں کرانی ہے, مردوں سے کرانی ہے اس لیے کہ وہ پروٹیکٹر زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے, طاقتور سارا ہے. لیکن ساتھ یہ بات ہے کہ کہیں گے حرم کی سینکچری کو وائلیٹ نہ کرے, تو ان کا جو ریپروڈکٹیو آرگن ہے وہ کاٹنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کی ابیلٹی ٹو وائلیٹ اے وومن وہ ریموو کر دی جائے. یہ ہائپوتھیٹیکل بات نہیں ہے, یہ ایکچولی ہسٹری میں پوری فوجیں ان کی رہی. سوشلی ہر لحاظ سے جب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں تو ہم اسی ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ ایک غیر فطری چیز ہے. مطلب ہے کہ آپ کو کبھی جانوروں کے اندر یہ چیز نظر نہیں آئے گی. جانوروں میں آپ کو 2 جینڈر ہی نظر آئیں گے, آپ کو بکرا بکری نظر آئیں گے, آپ کو گائے اور بیل ہی نظر آئے گا, آپ کو اونٹ اور اونٹنی نظر آئیں گے. وہاں پر آپ کو کوئی تیسرا جینڈر نظر نہیں آئے گا. اگر یہ چیز نیچرل ہوتی, سوری سر مجھ سے اب رہا نہیں جا رہا, میں نے بہت معافی چاہتا ہوں, دوبارہ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. ڈیبرا سو اینڈ آف جینڈر بڑی زبردست کتاب انہوں نے لکھی ہے اس ٹاپک پہ. انہوں نے اپنی ایک سائنٹسٹ کا بیچ میں ذکر کیا. میں نے ریسرچ پیپر لکھا چوہوں پہ, اور اس میں نے جہاں پہ بھی ان کے سیکس کا ذکر کیا, میل اور فیمیل کے کانٹیکس میں, تو کہتے ہیں کہ جو پبلشر ہے اس نے کہا کہ اس کو آپ جینڈر لکھیں, سیکس نہ لکھیں, کیونکہ اس لینگویج کو ہم نے نارملائز کرنا ہے. تو ڈیبرا کہتی ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ ڈیبرا اب یہ جو جینڈر ہے یہ تو انر موسٹ فیلنگ اور سیلف پرسیپشن, کہتی ہے میں کسی چوہے کو دیکھ کے میں کیسے انفر کروں کہ اس کی انر موسٹ فیلنگ کیا ہوگی. تو یہ اگین دس از سم تھنگ وچ ایکچولی از ہیپننگ, جو ظاہر ابھی آپ اسی پہ جائیں گے. اب چوہے کی کیا انر موسٹ فیلنگ ہو سکتی ہے, کیا سیلف پرسیپشن, ہاؤ ڈو یو نو دیٹ؟ دیز آر دی ریئل پرابلمز وی آر ڈیلنگ. So these are some exceptional cases, اور ان exceptionals کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے کہ ان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے. اور اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ ان خیالات سے متاثر بھی ہو گیا تو اس کو جب آپ نیوٹرل ہو کے تحقیق کی طرف جائیں گے نا, تو بائسڈ نہ ہو, ان بائسڈ ہو کے آپ جب تحقیق کریں گے تو آپ کو الٹیمیٹلی ہر لحاظ سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ چیز نیچرل نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ ایک ہمارا محبوب جو میڈیا ہے, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہماری سوسائٹل نارمس کیا ہیں, ہماری کلچرل ویلیوز کیا ہیں, ہماری ریلیجیس ویلیوز کیا ہیں, کچھ لاز بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا میڈیا ان چیزوں کو پروپیگیٹ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا. ہر پاسبل وے میں ایڈس کے تھرو,
کچھ اس طرح کا جو آپ کا پرنٹ میڈیا ہے, چلیں پرنٹ میڈیا کو تو ہم ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ اس پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے, لیکن جو مین اسٹریم میڈیا ہے جس کے ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ سینسر ہو کے آتا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں, دین اس کے بعد ہم اس کی لیگل پروسیڈنگس کرتے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ ہم تک پہنچتی ہیں وہ چیزیں, انفارمیشن ہمارے تک آتی ہے, اور دین اس کا پھر کنسیکوینس کیا آنے والا ہے ہمارے آگے؟ دیکھیے میڈیا سوچ ساز اداروں میں یا اینٹیز میں چونکہ اس کا شمار کیا جاتا ہے, تو یہ غلط فہمی ہے کہ میڈیا ہمارا اس کی ہر چیز وہ ایڈٹ ہوتی ہوگی اور سینسر ہوتی ہوگی اور پھر ہم تک پہنچتی ہوگی. اٹس کمپلیٹلی ڈفرنٹ, اٹس ادر وے اراؤنڈ ایکچولی. اس کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کی نیگیٹو ذہن سازی کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ جو ادارے بیٹھے ہیں وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہے جو ہم نے ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے شروع کیا ہے کہ ہم ان پہ لیگل کیسز کریں گے, دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. میں آپ کو ایک سچا واقعہ میں سناتا ہوں, سب ویریفائبل ہے. ایک ڈرامہ پاکستان میں ایک بڑا ولگر سا دیور بھابھی کے حوالے سے اس میں کچھ ایسی باتیں دکھا رہے تھے. میں نے اس پہ ایک ریویو دیا کہ کس طرح سے ڈی ہیومنائزیشن کی جاتی ہے, کہ جو والد ہے جو اچھی باتیں کہہ رہا ہے اس کو ایک ولن کے طور پہ, اینٹیگنسٹ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. وہ ویڈیو بہت سے لوگوں نے دیکھا, 8-9 ملین تک اس کی کوئی لوگوں نے اس کو دیکھا. تو پیمرا نے رسپونڈ کیا کہ آج کے بعد کریسنگ, ہگنگ, فزیکل ٹچنگ یہ ڈراموں میں یہ بند, آج کے بعد نہیں ہوگی. اس زمانے میں ایک پروگرام لگا کرتا تھا, کچھ فیملیز خواتین بیٹھا کرتی تھی, عورت کارڈ کے نام سے, جس میں کچھ خواتین بیٹھ کے آپس میں وہ ٹپیکل فیمنسٹ لیفٹ کی آئیڈیالوجی اس کو. اب اس پہ جب یہ نوٹیفیکیشن ڈسکس ہو رہا تھا تو وہ ہنس کے کہہ رہی تھی کہ آپ نے اس کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے, یعنی کہ اس نوٹیفیکیشن کو آپ نے کچھ زیادہ سیریس لے لیا ہے. ان ادر ورڈز وہ کہہ رہی تھی کہ ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, ایسے کوئی چینج نہیں ہونے والا, اور باقی کچھ چینج نہیں ہوا. یہ پیمرا یہ وہ وغیرہ ٹھیک ہے, آپ ان کو بتا دیں, ہم نے بھی کتنے ہی شکایتیں وغیرہ کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے پروسیجر کا حصہ ہے, لیکن دے آر ناٹ ڈیزائن دے ٹو اسٹاپ تھنگس. جسٹ لائک HEC پاکستان میں از ناٹ ڈیزائن ٹو کہ ریگولیٹ کریں پاکستان کی ایجوکیشن کو, صرف ایڈوائز دے سکتے ہیں. یہ بھی ایسے ہی ہیں, یہ ٹیتھ لیس ادارے ہیں, لیکن ہم ٹیتھ لیس نہیں ہیں. پاکستان کی عدالتیں ٹیتھ لیس نہیں ہیں, پاکستان کی عوام سرٹنلی نہیں. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوتی, گائیڈنس نہیں ہوتی کہ اس چیز کو کیسے آپ قانونی طور پہ روک سکتے ہیں. تو الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ ٹرانسجنڈرزم والا معاملہ ہوا پاکستان بھر سے, ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے, پروفیشنل دنیا کے ہو جائیں یا ریلیجس دنیا کے ہو جائیں, سب اکٹھے ہوئے, لوگوں کو ایک لیگل رستہ نظر آیا, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فیڈرل سی کورٹ کی حد تک وہ کیس جیت لیا. کہ اب جب سپریم کورٹ میں کھلے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت ہمیں یقین ہے کہ وہاں پہ بھی ہم جیتیں گے. تو ایسے ہی یہ جو باقی حرام کاری جتنی ہو رہی ہے, اس کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی کہ یہ قانونی طریقہ ہے اس کو روکنے کا, انشاءاللہ رک جائے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ریوائولسٹ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.